بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈالر آج پاکستان میں 272 روپے سے لے کر 285 روپے تک ٹریڈ کرتا رہا۔ اگر ایک ہی دن میں ڈالر کی فلکچویشن 13 روپے اور 15 روپے اور 20 روپے تک ہوگی تو پھر پاکستان میں کاروبار کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ ابھی پرسوں تک ڈالر 266 اور اس سے ایک دن پہلے 264 روپے تک ٹریڈ کر رہا تھا، اور اس سے پہلے وہ 272 اور 275 روپے سے نیچے آیا تھا۔ عزیز دوستو، یہ ڈالر جو کہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کے اوپر اس کی انٹر بینک ریٹ بڑھایا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو ڈالر پرائس ہے اسی ڈالر پرائس کو پاکستان میں بھی لاگو کیا جائے، جو کہ ناممکن ہے۔ افغانستان کے اندر چونکہ اب امریکی ڈالر نہیں آ رہا، اور افغانستان کی نہ تو اپنی امپورٹ ہے اور نہ افغانستان میں باہر جانے والے لوگ افغانستان ریمیٹنسز بھیجتے ہیں یا بھیج سکتے ہیں، تو میرے دوستو ڈالر تو افغانستان میں کامیاب ہی رہے گا، اور جو چیز جہاں پر کم ہوتی ہے اس کی قیمت لازماً بڑھتی ہے۔ تو پاکستان اور افغانستان کے اندر یہ 20-25 روپے کا جو فرق ہے یہ تو ہر صورت رہے گا۔ اس لیے آئی ایم ایف کو یہ بات سمجھانے والی ہے کہ پاکستان کے ڈالر کی قیمت ہر صورت 20 روپے اوپر رہے گی۔ اگر تو یہ ڈالر کی پرائس جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا ڈالر ریزرو کی وجہ سے بڑھ رہی ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ جناب یہ ڈالر کی پرائس ٹھیک بڑھ رہی ہے۔ اس وقت ڈالر ہارڈنگ اور افغانستان سمگلنگ کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، کیونکہ پچھلے ایک ماہ کے اندر ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے، بلکہ پچھلے 6 اور 8 ماہ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہے، پچھلے 6 اور 8 ماہ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہے، کیونکہ ہماری امپورٹس کافی کم ہو گئی ہیں یا ہم کم منگوا رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ اسی طرح ریزرو جو ہیں وہ 1 ارب ڈالر تقریباً ایک ماہ کے اندر یا 1.5 ماہ کے اندر بڑھے ہیں، وہ اوپر آ رہے ہیں، تو کسی صورت جو ہے وہ ڈالر کی قیمت اوپر نہیں جانی چاہیے۔ جب ڈالر کی قیمت اوپر جاتی ہے تو پاکستان میں مہنگائی بڑھتی ہے، کیونکہ جو چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں جس میں سے آئل اور جو ایڈیبل آئل ہے، جو پام آئل جس کو ہم بولتے ہیں، یہ مین ہماری امپورٹس ہیں، اور ان امپورٹس کی وجہ سے پھر غریب آدمی کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر چیز کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ آئل کے اوپر ہے، اور اسی طرح ایڈیبل آئل ہر چیز میں ڈلتا ہے، گھی وغیرہ میں اور باقی چیزوں میں، سبزیوں میں، سب میں، تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آج دودھ کی قیمت، اشرائے صرف کی قیمت، حتیٰ کہ جو پولیس کی رشوت ہے اور پٹواری کی رشوت ہے اس کے ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں۔ نہیں بڑھتی تو غریب کی تنخواہ نہیں بڑھتی۔ تو بدقسمتی سے مہنگائی جو ہے، یہ مہنگائی جو امپورٹ آرٹیکلز کے مہنگا ہونے کی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ اب اس کو کنٹرول کیسا کر سکتے ہیں؟ افغانستان میں جو قانونی طور پر ڈالر جا رہا ہے کہ ہر افغانی پاکستان سے 1000 ڈالر تک جب وہ افغانستان جاتا ہے لے جا سکتا ہے، اس پر مکمل پابندی لگا دی جائے کہ پاکستان سے یا تو افغانی جائے گا یا روپیہ جائے گا۔ اس کے علاوہ افغانستان سے جو ہم کوئلہ بھی منگوا رہے ہیں اس پہ پابندی لگا دی جائے۔ کوئلہ جو ہے کیونکہ انڈر انوائس بھی آتا ہے اور سمگل ہو کے آتا ہے، تو وہ ہم اس میں سے جو ڈیوٹیز کی مد میں ہمیں پیسے ملنے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ملتا، اور دوسرا ہمارے جو تاجر ہیں وہ ڈائریکٹ افغانستان پیسے بھجوا دیتے ہیں، جو بھی وہ اشیاء ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ان کو 20 روپے زیادہ مل جاتے ہیں، پھر وہاں سے وہ کوئلہ وغیرہ بھی خریدتے ہیں، اس کی پھر وہ اس پہ ان کو ڈیوٹیاں بھی نہیں وہ دیتے۔ تو یہ وہ آپ کہہ لیں کہ کھلواڑ ہے جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو افغانستان تیسری چیز ہے ٹرانزٹ ریٹس۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹرانزٹ نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان میں جو بھی چیز آئے اس کو کھولو۔ اب وہ چیز افغانستان میں استعمال بھی نہیں ہوتی، وہ جناب ڈالر بھی ہمارا افغانستان جاتا ہے، وہ چیز بھی جو ہے وہ افغانستان پہ ٹرانزٹ ریٹ کے نام سے آتی ہے اور سمگل ہو کے دوبارہ پاکستان میں آ جاتی ہے، پاکستان ڈیوٹیوں کا بھی نقصان کرتا ہے یہ۔ اور تیسرا جو بارڈر کے اوپر سمگلنگ ہو رہی ہے ڈالر کی، اس کو کنٹرول کیا جائے۔ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس کو کنٹرول نہ کیا جائے، لیکن اس کو ول آف دا گورنمنٹ اور رفٹ آف دا گورنمنٹ چاہیے۔ لیکن سننے میں آیا ہے کہ بارڈر پہ موجود کچھ لوگوں کا، چاہے وہ فورسز سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ عوامی نمائندگان سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ مختلف محکمہ جات سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اس چیز کا چند جو گندی مچھلیاں ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ میں پوری جو ان محکمہ جات کے جو لوگ ہیں پورے محکمہ جات پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن چند جو ہے وہ گندی مچھلیاں اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور پھر یہ جو پیسے ہیں یہ ٹرکوں میں، اور اب تو سنا ہے کہ رشوتیں بھی ڈالر میں دی جا رہی ہیں اور لی جا رہی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی۔ اس کے اوپر
غور کرنے کی ضرورت ہے، ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ ایک عام سی بات ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ اس میں نہ کوئی سمجھ آنے والی بات ہو، بس عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عمل اس پہ وہ کر سکتا ہے جو خود کانا نہ ہو، جو خود مجرم نہ ہو، جو خود منی لانڈرنگ نہ کرتا ہو، جو خود کرپشن کے مال کے اوپر، جو کمیشنوں کے اوپر پلتا نہ ہو، جس کی پارٹی کے اندر اے ٹی ایم مشینیں نہ ہوں، جس کی پارٹیوں کے اندر کرپٹ مشینیں نہ ہوں، جس کی پارٹیوں کے اندر الیکٹیبلز نہ ہوں، جن کی پارٹیوں کی ڈوریں ماضی میں اسٹیبلشمنٹ نے نہ ہلائی ہوں، جن کے لیے چھانگا مانگا آئی جے آئی اور جن کے لیے آر ٹی ایس سسٹم نہ بٹھایا گیا ہو، وہ یہ تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ ہر ایرا غیرہ یہ تبدیلی نہیں لا سکتا۔